کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ جناب صدر، آج کی اس خوبصورت بزم کا عنوان پاکستان خواب اور تعبیر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی منشا کے مطابق اس کو الفاظ کے آئینے میں ڈال سکوں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کیا ہے۔ پاکستان بدر کے میدان میں باطل کے خلاف اٹھنے والی سب سے پہلی عملی تحریک کا نام ہے۔ پاکستان نبی آخر الزمان کے 23 سالہ دور نبوت کی جوہر مسلسل کا نام ہے۔ پاکستان سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا نام ہے۔ غیرت فاروقی کا نام پاکستان ہے۔ صحابت عثمانی کا نام پاکستان ہے۔ شجاعت حیدری کا نام پاکستان ہے۔ جناب صدر، کربلا کے تپتے ریگزار میں رضائے الہی کی خاطر پورے خاندان کا خون بہا دینے کا نام پاکستان ہے۔ الہی کلمت اللہ کی خاطر کشتیاں جلا دینے کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان پوری عیسائیت کے سامنے بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر ڈٹ جانے والے صلاح الدین ایوبی کے جہاد کا نام ہے۔ پاکستان کسرت دنیا کے درد و دیوار ملا دینے والے سلطان محمد فاتح کے عزم کا نام ہے۔ سامعین محترم، پاکستان سامراج کے سامنے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، وطن کی عزت کی خاطر شہید ہو جانے والے سلطان ٹیپو کی جرت کا نام ہے۔ جناب صدر، پاکستان کسی معمولی دھرتی کا نام نہیں بلکہ مصور پاکستان علامہ اقبال کے خواب کا نام ہے۔ محمد علی جناح کے تدبر، سیاست اور اخلاص پر مبنی فلاحی کوششوں کا نام ہے۔ مگر افسوس، سخت افسوس، جس پاکستان کا حوالہ میں دے رہا ہوں، جس پاکستان کا تعارف میں نے کروایا ہے، جس پاکستان کا ہاتھ شاعر مشرق نے دیکھا تھا، جس پاکستان کی خاطر قربانیاں میرے آباء و اجداد نے دی تھی، اس غار کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج پاکستان میں انصاف بک رہا ہے، عدل کو بھی عدل کی تلاش رہتی ہے۔ جھوٹ اور دغا بازی نے سیاست کا روپ دھار لیا، غنڈہ گردی عام ہو گئی، غریب لٹ گیا، محنت کش بھوک کی آگ میں جل گئے، مزدوروں کا خون کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں بن کے اڑ گیا تو ساگر صدیقی کی آواز سنائی دی کہ جس دور میں لٹ جائے فقیر کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے، آج اس شخص کو پھر خون اگلتے دیکھا۔ تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، ہم نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا۔ سامعین عزیز وقار، کہاں وہ پاکستان کا عظیم خواب، کہاں وہ پاکستان کی عظیم جستجو، کہاں آج کے پاکستان کے یہ حالات۔ جناب صدر، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس عظیم خواب کی حقیقی تعبیر قرار پائے تو آج کے نوجوان پر عملی معیار بھی لازم ہے، اچھا کردار بھی لازم ہے، درڑ شہوار بھی لازم ہے، شمع انوار بھی لازم ہے، قوم کا سب بھی لازم ہے، سوز و آہنگ بھی لازم ہے، روشن وجدان بھی لازم ہے، حسن اعضاء بھی لازم ہے، رومی کا علم بھی لازم ہے، جامی کا عشق بھی لازم ہے، غزالی کی فکر بھی لازم ہے، حسین کی سیاست بھی لازم ہے، سائنس کا حصول بھی لازم ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی بھی لازم ہے، اور ہاں اس کے ساتھ یہ کوثر کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اے خاندان مسلم کے فرزندوں، اٹھو، سر پر کفن باندھو، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان عمل میں کود پڑو۔ سوز صدیقی، صدمت فاروقی، دولت عثمانی اور رستم حیدر کے جذبوں کو جلا بخشو۔ میری ملت کے جوانوں، میں تمہارے خیالات کے اس بہر میں اضطراب پیدا کر کے تمہیں جھنجھوڑ کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنیں، شب خزاں کے یہ لمحے لپیٹنے ہوں گے، ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔